بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے دوستو، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج کل فلسطینیوں پر نہایت ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ وہاں پر نوجوان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں، ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، لیکن ان سب کے باوجود بھی ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ آخر یار ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب ہم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے تو کل قیامت کے دن میرے دوستوں کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو کہ اے اللہ تھے تو ہم تیرے ہی بندے، کہ اے اللہ تھے تو ہم تیری ہی مخلوق، لیکن ان سب کے باوجود ہمارے مسلمان بھائی مسجد اقصی کے تقدس کی خاطر اپنی جان دیتے رہے، ہماری مسلمان بہنیں اپنی عزت کی حفاظت کی خاطر جان دیتی رہی، لیکن ہم نے ان لوگوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کیا۔ یا اللہ ہمیں معلوم تو تھا کہ یہ زندگی بھی تیری امانت ہے، ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ اس زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، کس راستے پہ ہمیں چھوڑ دے، لیکن ان سب کے باوجود بھی ہمیں اپنی جانوں کی فکر پڑ گئی۔ لیکن وہ بچے یاد نہ رہے جن کا بھی کھیلنے کے دن تھے، وہ بچے یاد نہ رہے جن کے ماں کی گود میں سونے کے دن تھے، وہ بھی موت کی آغوش میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ ہم اپنی جانوں کی حفاظت تو کرتے رہے، لیکن ہمیں وہ نوجوان بھول گئے جو اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے گھر سے تو نکلے لیکن واپس گھر نہیں جا سکے۔ ہمیں اپنی سگی ماں بہن کی عزتوں کا خیال تو رہا، لیکن ہمیں اپنی وہ اسلامی بہنیں بھول گئیں جو اپنی عزت کو بچانے کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں۔ پھر دوستوں کل کو ہم کس انسانیت کی بات کریں گے؟ ہم اپنے بچوں کو کس انسانیت کا درس دیں گے؟ اے دوستوں کیا ہمیں اپنے بچوں کو دیکھ کر وہ مظلوم بچے یاد نہیں آئیں گے جو پکارتے رہے کہ اے مسلمان لوگوں ہماری مدد کرو، اے مسلمان لوگوں ہمیں بچاؤ یہاں سے، لیکن ہم ان کی مدد کے لیے نہیں جا سکے۔ کل کو ہم کس طرح اپنی ماں بہن کی عزت کی بات کریں گے کہ آج وہ عورتیں پکار رہی ہیں کہ اے ہمارے مسلمان بھائیوں ہماری مدد کرو، اے ہمارے مسلمان بھائیوں ہماری مدد کے لیے یہاں آؤ، لیکن ہم ان کی مدد کے لیے نہیں نکل رہے۔ اگر ہم ان مظلوموں کی مدد کے لیے نہیں جا رہے تو اس میں وجہ کیا ہے؟ تو اس میں وجہ صرف یہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگیاں پیاری ہیں، ہمیں اپنی جانیں تو پیاری ہیں، لیکن ہمیں اپنے وہ اسلامی بھائی بہنیں اور بچوں کی زندگی کی کوئی فکر نہیں۔ ارے دوستوں یہ کیسی انسانیت ہے، یہ کیسی ہمدردی ہے؟ چلو لوگ تو لوگ رہے، کم از کم اللہ تعالیٰ کے گھر مسجد اقصی کے تقدس کی خاطر تو نکلو۔ وہ مسجد اقصی جس کی اگر بے حرمتی کی جائے تو کبھی شہنشاہ عدالت حضرت عمر بن خطاب اس کی حفاظت کے لیے نکلے، اگر اس مسجد کی بے حرمتی کی جائے تو کبھی صلاح الدین ایوبی جیسا مرد مجاہد اس کی حفاظت کے لیے نکلے۔ آج پھر اس مسجد کی بے حرمتی ہو رہی ہے، آج پھر اس مسجد کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، لیکن ہم اس مسجد کے تقدس کی خاطر بھی نہیں نکل رہے۔ ارے دوستو ہم کس طرح کے مسلمان ہیں؟ ذرا خود سوچئے کہ کیا ہم خود کو صحیح معنوں کے اندر مسلمان کہلوانے کے حقدار ہیں؟ آج اسرائیل اکیلا نہیں بلکہ تمام کفار ممالک اس کے ساتھ مل کر فلسطینیوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، لیکن ہم پاکستانی ہونے کے باوجود، ہم ایک آزاد ریاست کے اندر رہنے کے باوجود، ہم ایک اسلامی ریاست کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی حفاظت کے لیے نہیں نکل سکتے، ہم اس مسجد کی حفاظت کے لیے نہیں نکل سکتے، تو یہ آزادی کس کام کی؟ ہمارا اسلامی ملک کے اندر رہنا حقیقی نہیں بلکہ صرف نام کا یا کہ ہم اسلامی ملک کے اندر رہ رہے ہیں۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ خدا کا واسطہ ہے کچھ تو غور و فکر کریں، کچھ تو سوچو کہ ہم نے اپنی جان، کچھ تو سوچو، کچھ تو غور و فکر کرو کہ ہم اپنی جان کی حفاظت کی خاطر فلسطینیوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے تو اگر اچانک اللہ کی طرف سے موت آ جائے، اچانک ایکسیڈنٹ میں موت آ جائے تو کس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم جائیں گے؟ کس طرح ان مسلمان بھائیوں بہنوں اور بچوں کا سامنا کریں گے جو ہمیں پکارتے رہے لیکن ہمیں اپنی جان کی فکر پڑی رہی، ہم ان کی مدد کے لیے نہ جا سکے؟ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں فلسطینیوں کے حق میں حق کا علم بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسجد اقصی کے تقدس کی خاطر میدان عمل میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔